کہ ان کی جو آرگنائزرز ہیں وہ کوئی 35-36 ہیں اور ان میں موسٹلی جو ہیں وہ طلاق یافتہ ہیں. ہماری کچھ روایات ہیں. اب یہ کہنا کہ باپ بیٹی سے نہیں پوچھ سکتا کہ بیٹی گھر آئی ہے یا نہیں آئی. ایک طرف کہتے ہیں بچیوں کے ساتھ جو ریپ ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ جو ریپ ہو رہے ہیں، خواتین سے جو زیادتی ہو رہی ہے، سخت سے سخت سزا دیں، پھانسی نہیں دیں. جو پاکستان کے حق میں بات کرے گا اس کے ساتھ وہ دشمنی رکھیں گے. السلام علیکم خواتین و حضرات، بات چیت ود محمد شعیب میں خوش آمدید. یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں بات چیت. بات جب یوٹیوب پہ کریں تو یوٹیوب کی جان، بلکہ کہنا یہ چاہیے پاکستانی یوٹیوبرز کی شان صدیق جان آج ساتھ موجود ہیں. انہیں کہتے ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنیں. میڈیا چینلز بھی کوریج اسی کو دیں گے جو ہم دیکھیں گے مختلف شہروں میں ہونے والا مارچ. اینڈ ٹاک اباؤٹ عورت مارچ. ظاہر ہے اسلام نے حقوق دیے ہیں، ریاست نے حقوق دیے ہیں، وہ سب باتیں اپنی جگہ، بٹ جو چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے آتی ہے اور ہر سال سامنے آتی ہے اس پر کافی تنقید بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں لاہور کے چارٹر آف ڈیمانڈس کی بات کروں، کچھ چیزیں سامنے بھی آئیں جس میں 2 ڈیمانڈز یہ تھیں. ایک کہ سیف سٹی پروجیکٹ پر جو اتنا پیسہ لگایا جاتا ہے یہ پیسہ برباد کرنے کے مترادف ہے، سیف سٹی پروجیکٹس نہیں ہونے چاہیے. دوسرا ڈیتھ پینلٹی ختم کر دیں، اور یہ اس وقت مطالبہ سامنے آ رہا ہے جس وقت ہم ظاہر جعفر کو ڈیتھ پینلٹی ہوتا دیکھ رہے ہیں، جس وقت فیصلہ ان کے خلاف آ چکا ہے. ہم نور مقدم کیس پر اتنی ہائپ کریٹ کرنے کے بعد یہ جب فیصلہ ہے تو ہم نے اس کو ظاہر ہے اس کا خیر مقدم کیا. اس وقت ایسے مطالبات ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیں، میں ایک بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے اندر ایک تبدیلی آئی ہے. پہلے میں ان کے لیے عورت مارچ والیوں کے لیے ایک ٹرم یوز کیا کرتا تھا، 36 طلاق یافتہ عورتوں کا ٹولہ. تو ایک خاتون اینکر نے مجھے کہا کہ یہ آپ بڑی زیادتی کرتے ہیں، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے. تو میں تب سے صدیق آپ 36 طلاق یافتہ عورتوں کا ٹولہ کیوں کہتے تھے؟ میں اس لیے کہتا تھا کہ ان کی جو آرگنائزرز ہیں وہ کوئی 35-36 ہیں اور ان میں موسٹلی جو ہیں وہ طلاق یافتہ ہیں. تو میں یہ کہتا تھا کہ جو خود طلاق یافتہ ہیں وہ باقی بھی عورتوں کا گھر برباد کرنا چاہتی ہیں. دیکھیں، بڑی کھل کے بات کرتے ہیں. ہم سب بحیثیت انسان گناہ کرتے ہیں، انفرادی طور پر گناہ کرتے ہیں اور بعد میں ریگریٹ بھی ہوتا ہے، یا یہ جانتے ہوئے گناہ کرتے ہیں یہ چیز غلط ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو میں گناہ کرتا ہوں اس کو لیگلائز کر دیں، اس کو معاشرے میں اوپن کر دیں، کہ میں اگر شراب پیتا ہوں اوپن کر دیں، شراب کوئی بھی پیتا ہے، میں اگر کوئی میرے کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کے تعلقات ہیں یہ اوپن ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر سب سے ڈینجرس بات جو یہ ہے، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیزیں اسلام کے حدود و قیود ہیں کوئی یہ جرات نہیں کر سکتا کہ وہ ان کی مخالفت کرے. میں کہہ رہا ہوں ایک گناہ کرنا الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، ایک اس حدود و قیود کی مخالفت کرنا اوپنلی کہ یہ غلط ہے، یہ ناقابل برداشت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کچھ روایات ہیں. اب یہ کہنا کہ باپ بیٹی سے نہیں پوچھ سکتا کہ بیٹی گھر آئی ہے یا نہیں آئی، بیٹی کہاں جا کے سو رہی ہے، بیٹی شراب پی رہی ہے، بیٹی چرس پی رہی ہے، بیٹی نشہ کر رہی ہے، اور پھر یہ کہنا میرا جسم میری مرضی. اور اس کی تشریح یہ ہے کہ جس طرح کا مرضی لباس پہن کے اور جس طرح کی مرضی، اور اس میں یہ جو مین جو چیز جس پہ مجھے اعتراض ہے اس چیز پہ ہے کہ باپ بیٹی سے نہیں پوچھ سکتا. اس پہ مجھے سب سے زیادہ اعتراض ہے. دیکھیں ان کے نا منافقت ہے. اگر یہ کہتی ہیں کہ ہم عورتوں کی اس کے لیے امپاورمنٹ کے لیے، تو ابھی کمل شوزف جو ہے وہ بھی تو خاتون ہے نا، عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی وہ تو بھی خاتون ہے نا، ہماری بہت ساری خواتین اور لڑکیاں جو یوٹیوبر ہیں وہ بھی تو خواتین ہیں نا. ان کے اوپر جو اٹیک کرتے ہیں ان کو تو یہ اپنا بھائی بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے گرائے جیسے لوگوں کو. ایک خاتون اینکر نے اس کو اپنا بھائی بنایا ہوا ہے، اس کو پروموٹ کرتی ہے، اور وہ ہماری جو لڑکیاں یوٹیوبرز ان کے لیے وہ گھٹیا اور غلیظ زبانیں استعمال کرتا ہے. اور وہ یہ عورتیں عورت مارچ والیاں اور یہ جو خواتین اینکرز ہیں اس کو مذمت نہیں کرتی گرائے کی. کیوں؟ ایجنڈا ایک ہے ان کا مفاد ایک ہے. وہ بھی اینٹی پاکستان ہے، یہ بھی اندر سے اینٹی پاکستان ہے. یہ بھی پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی پاکستان کے اداروں کو پڑا ہوا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کمل شوزف کے بارے میں ایک یوٹیوبر یہ کہتا ہے کہ اس کے خامند نے اس کو کارڈ کے طور پہ استعمال کیا اپنی بیوی کو پی ٹی آئی میں جا کے تاکہ وہ مفاد حاصل کر سکے. کیا یہ ان کا کام نہیں تھا کہ مذمت کرتی؟ بالکل ایسے ہی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی. اس کے ساتھ تو نہیں کھڑی ہوتی. عمران خان کی اہلیہ کے بارے میں ایک یوٹیوبر کہتا ہے کہ وہ کالا جادو کرتی ہے اور وہ کچا گوشت کھاتی ہے، وہ جادوگرنی ہے، اور بہت سارے الزامات لگاتے ہیں. وہاں بھی ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. ان کا ایجنڈا، ان کے 2 ایجنڈے ہیں، 3 ایجنڈے ہیں. پہلا سب سے بڑا ایجنڈا ہے اسلام کی جو حدود و قیود ہے نا اس کی مخالفت. اوپنلی ان کا یہ ہے کہ اسلام کے روایات جو شریعت نے جو چیزیں کی یہ ان کے خلاف ہیں. اوپنلی یہ خلاف ہے نا، اوپنلی خلاف ہیں. ٹھیک. دوسرا یہ کس چیز کے خلاف کہ دوسرا ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنا، پاکستان کی فوج کو بدنام کرنا. تیسرا بیرونی جو ایجنڈا مختلف مواقع پہ آتا ہے، یہ جو دیکھیں نا اب یہ پھانسی والی بات. ایک طرف کہتے ہیں بچیوں کے ساتھ جو ریپ ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ جو ریپ ہو رہے ہیں، خواتین سے جو زیادتی ہو رہی ہے سخت سے سخت سزا دیں،
پھانسی نہیں سزا دینی، دی جائے تو کہتے ہیں پھانسی نہ دو. تو یہ ان کی منافقت ہے، ان کا ایجنڈا ہے. ابھی دیکھیں یہ ہر اس جگہ پہ بولیں گی جہاں پہ فوج کے اوپر الزام ہو، جہاں پاکستان کو بدنام کرنا ہو، جہاں پہ بھی پاکستان کے مفاد کی بات ہوگی وہاں یہ نہیں بولیں گے، پاکستان کی اچھی چیزوں کی نہیں بولیں گے، یا کوئی ایسا بندہ یا بندی جو کہ ان کے ایجنڈے پہ نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی اس پہ یہ نہیں بولیں گے. عورت مارچ فورن فنڈڈ ہے؟ دیکھیں ان کی فنڈنگ کا نہیں پتہ کہ کہاں سے آتی ہے، لیکن ان میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو ایسی این جی اوز کے ساتھ کام کرتی ہیں جن کا اوپنلی پتہ ہے کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے. تو اس ہمارے لیے ریاستی ادارے پر کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر پہلے ہی سینکشنز ہیں، پہلے ہی پابندیاں ہیں پاکستان کے اوپر. اور یہ دیکھیں نا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ بنتے ہیں 10-12، جس کے 20 فالوور ہیں وہ بھی ویریفائی ہو گئے، ویریفائڈ. مطلب دیکھیں نا بیرونی جو پلیٹ فارمز ہیں وہ ان لوگوں کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، بیرونی دنیا ان کو بہت سپورٹ کرتی ہے. دیکھیں یہ ہم جنس پرستی کے حق میں، وہ ایل جی بی ٹی ٹائپ اور یہ ساری چیزیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ ان چیزوں کو کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو لیگلائز کر دیں، آپ کیسے؟ اور اب یہ ان کے اپنے گھر تو برباد ہو گئے ہیں. دیکھیں ہمارا کلچر کیا ہے، ہمارا کلچر یہ ہے، ہاں یہ ظاہر ہے یہ کوئی بھی ہم میں سے نہیں کہتا کہ اگر کسی نے اپنی بیٹی کو کہیں اس کی شادی کیا اور اس کے اوپر بہت ظلم تشدد ہو رہا ہے اور وہ پھر بھی کہے کہ وہ وہیں پہ رہے، کل کو خدا نخواستہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے. لیکن یہ لوگ جو میسیج دے رہی ہیں نا خواتین کو، وہ کیا دے رہی ہیں کہ بس کوئی ایسا وہ خاتون بہانہ بنائے کہ اس کا گھر برباد ہو جائے، طلاق ہو جائے. طلاق کو یہ انہوں نے مذاق بنا لیا اور گلیمرائز کرنا کہ طلاق تو بہت اچھی چیز ہے. اسلام نے سب سے جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے، ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اسلام کا کنسیپٹ کیا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اگر معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں تو اس دونوں کی فیملی سے لوگ بیٹھ کے سمجھائیں گے، دونوں کو سمجھائیں گے تاکہ گھر بستا رہے، چلتا رہے، کسی طرح چلے. یہ تو ایسے کہتی ہیں کہ بس کوئی ایسا بہانہ بنے کہ عورت گھر چھوڑ کے آ جائے اور وہ طلاق لے لے اور فخر سے آ کے بتائے کہ میں نے طلاق لے لیا اور میں ٹھیک چل رہی ہوں. آپ نے اس تمام تر گفتگو میں گورایا کا بھی ذکر کیا. گورایا آپ کے حوالے سے بھی جو زبان استعمال کرتا ہے، جس طرح کی ٹویٹس وہ کرتا ہے، پیکا آرڈیننس کے بعد کبھی آپ نے سوچا کہ آپ بھی حتیٰ عزت کا دعویٰ کریں اور آپ بھی اس کے خلاف کوئی کمپلین کریں؟ دیکھیں فائدہ کوئی نہیں ہے، نہ اس نے پاکستان آنے. ایسے لوگوں کو پاکستان کی زمین جو ہے، پاکستان کا نمک جو ہے اب ان کو نصیب نہیں ہو سکتا. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں، تو یہ اپنی زندگی میں مجھے پاکستان آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس کی آپ سے ذاتی دشمنی ہے؟ نہیں، ان کو مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو بھی اداروں کے حق میں بات کرے گا، جو پاکستان کے حق میں بات کرے گا، اس کے ساتھ وہ دشمنی رکھیں گے. کبھی آپ سے ڈائریکٹلی بات ہوئی؟ نہیں، میری ان کے ساتھ کبھی ڈائریکٹلی بات نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹویٹر پہ جو ٹویٹس کرتے بھی جاتے ہیں تو میں تو ویسے دیکھتا نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھار کو ٹویٹ سامنے آ جاتی ہے. لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے اس کی تکلیف، اس کی چیخیں سن کے، اس کی اذیت سن کے. اور مجھے سب سے زیادہ پھر جو منافقت ہے وہ ان خواتین اینکرز کی نظر آتی ہے جو اس کو پروموٹ کرتی ہیں، اس کو بھائی بنایا ہوا ہے. تو ایسا شخص جو عورتوں کے بارے میں ایسی غلیظ باتیں لکھتا ہے اس کو انہوں نے بھائی بنایا ہوا ہے. اور باقی یہ ذرا سی ان کے اوپر بات ہو جائے تو چیخیں ان کی اپنی نکلنے لگ جاتی ہیں کہ ہمارے اوپر یہ تنقید ہو گئی، ہمارے اوپر یہ تنقید ہو گئی. تو اس کو آپ نے بھائی بنایا ہوا ہے جو سب سے زیادہ بکواس کرتا ہے، جو سب سے زیادہ گالم گلوچ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. صدیق، کوئی بھی تنقید کرتا ہے تو اس پہ آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا کوئی بھی تنقید کرتا ہے نا تو میں جیسے ٹویٹر پہ ہوتا ہے، میں کبھی کسی کو بلاک نہیں کرتا. بہت کم میں ایسا ہوا ہوگا کہ میں نے کسی کو بلاک کیا ہو، میں اگر بہت کم ایسا ہوا ہے میں نے بلاک نہیں کرتا. اور ہاں اگر میں نے کسی کے بارے میں کوئی ٹویٹ کیا ہے، کسی کو مینشن کیا، اس کو جا کے گالیاں دے رہا ہے یہ وہ، تو کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ مجھے اس کی وجہ سے بلاک کرنا پڑے. باقی تنقید جب ہم لوگوں پہ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی ہو سکتی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری کوشش یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کسی سے گفتگو نہیں بات چیت کروں تو سیریس گفتگو تو رہے، لیکن 2-3 نوٹی کوشچنز بھی ہو جائیں. محبت کتنی بار ہوئی ہے؟ یاد بھی نہیں ہے کہ ہوئی ہے یا کتنی بار ہوئی ہے؟ کتنی بار ہوئی ہے اور کتنی بار ہوگی. کتنی بار ہوگی، بالکل ٹھیک ہے. بات محبت تک ہی ہے یا بات عشق تک چلی گئی ہے؟ یار یہ عشق وغیرہ کے فیز سے ہم گزر آئے ہیں. وہ بھی گزار دی ہے؟ وہ گزار دی ہے. شادی محبت کی ہے؟ پہلی بھی محبت کی ہے اور دوسری بھی شاید محبت کی ہو. کسی پہ کرش؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی ایکٹریس؟ نہیں، میں مجھے یہ جو ایکٹر وغیرہ ہیں ان کے نام شام بھی نہیں پتہ ہوتے. فلمیں میں دیکھتا نہیں ہوں اور ڈرامے بھی 2-3 دیکھے ہیں، وہ جو کہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہو وہ دیکھ لیتا ہوں. تو باقی فلمیں نہیں دیکھتا. ایک مہینے میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے؟ کتنی لڑکیاں پرپوز کرتی ہیں؟ نہیں، میں اتنا خوش نصیب نہیں ہوں. یہ اہم باتیں ہوتی ہیں کہ لڑکیاں پرپوز کرتی ہیں. آپ انباکس میں سے میسج نہیں آتے؟ آپ وہ خود ہی کرنے پڑتی ہے محنت.
خود محنت کرنی پڑتی ہے. یہ تھا ہمارا لاسٹ کامنٹ. تھینک یو سو مچ صدیق جان, ساتھ موجود تھے آپ اور ہم کر رہے تھے بات چیت. بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.